بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو ہمارے ارد گرد معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو کھانے پینے کے بڑے سارے ویلاگ ہیں، لوگ کھانے کو لے کے آبسیسڈ ہیں۔ بڑا سارا سوشل میڈیا اسی بات پہ ہے کہ سارا دن لوگ ریل دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں کھانے پکانے کی، کھانا کھانے کی، ایون کہ کچھ لوگ ایکسپلور کرتے ہیں کھانے کو، بڑی ساری ہوٹلنگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں جگہ کی ہے، اس کو ریویو کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب بنانے والے بنا رہے ہیں اور جو شوقین حضرات ہیں وہ کھا رہے ہیں، اور ان ایسی ویڈیو کو دیکھ کے وہ وہاں پہ جا بھی رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی رہ ہی نہیں گئی، یا انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا اب ہم ایسی چیزیں کریں گے؟ کیونکہ کھانا ایک ایسی ضروری چیز ہے انسان کے لیے جو کہ اس کی ایک فطرتی تقاضا بھی ہے۔ اس نے کھانا ہے تو انرجی آنی ہے، باقی معاملات اس نے چلانے ہیں۔ لیکن کیا ہماری زندگی میں کھانا ایک اتنا سیریس ٹاپک آف ڈسکشن رہ گیا ہے کہ ہم اس کو لے کے گھنٹوں گھنٹوں باتیں بھی کر لیتے ہیں، اور اس طرح کا سوشل میڈیا بھی بڑا پڑا ہوا ہے، ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو کھانے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا یہ سب نارمل ہے یا کہ اب نارمل چیزیں ہیں؟ تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ بڑے سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ اوبیسٹی کا شکار ہیں، موٹاپے کا شکار ہیں، اور اتنا سارا کھا کے ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے وہ۔ تو کیا اتنا سارا کھا کے موٹا ہو جانا، اوبیسٹی کا شکار ہو جانا اور ہر وقت کھانے کی باتیں کرنا، کیا یہ نارمل ہے؟ تو اگر میرے سے پوچھیں تو مجھے یہ بات ہمیشہ ہی تنگ کرتی ہے کہ ہر وقت کھانے کی باتیں، ہر وقت کا کھانا پینا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کھانے کی باتیں ٹاپک آف ڈسکشن کیسے ہو سکتی ہیں کہ ہم فلاں جگہ پہ گئے، وہاں پہ ہم نے یہ کیا وہ کیا؟ اگر ایسے لوگوں سے پوچھا جائے تو ایز پر مائی ایکسپیرینس میں نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ پرسوں کیا کھایا تھا، کل کیا کھایا تھا، یا پچھلے ہفتے ہم جو آؤٹنگ کر کے آئے تھے اس میں ہم نے کیا کھایا تھا۔ تو روٹین میں ایسے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کیا کھا کے آئے تھے۔ تو ایک ایسی چیز کہ جس پہ اتنی ڈسکشن، اتنی انرجی لگ رہی ہے، آپ کی اتنے پیسے لگ رہے ہیں، کیا اس کا ہماری زندگی کے اندر صرف ایک خیال ہی رہ گیا؟ تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، کھانا پینا کس حد تک ہونا چاہیے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بندہ اختیار کرے یا موٹاپے کی طرف، اوبیسٹی کی طرف چلا جائے تو کیا دین نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ یا کوئی ناپسندیدگی کا اظہار ہے اس پہ؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2651۔ اس کے اندر ہمیں اس چیز کی مذمت مل جاتی ہے۔ تو ہم حدیث شریف پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ ہیں، پھر وہ لوگ آئیں گے جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے، یعنی تبع تابعین۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا جو زمانہ ہے، یہ ان کے درجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ بدتر ہوتا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو زمانہ آئے گا، اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اس میں کیا ہوگا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو چور ہوں گے، جن میں دیانت کا نام نہ ہوگا، ان سے گواہی دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا لیکن وہ گواہیاں دیتے پھریں گے، نظریں مانیں گے لیکن نظریں پوری نہیں کریں گے۔ اور اینڈ پہ جو جملہ ہے وہ اسی ریلیٹڈ ہے کہ موٹاپا ان میں عام ہوگا۔ تو جس طرح دوسری خصلتیں اس حدیث شریف کے اندر ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ بڑی میجر ہیں، جیسے کوئی چوری کرے گا، بددیانتی کرے گا، یا جھوٹی گواہیاں دیتا پھرے گا، اسی طرح ایک اینڈ کے اوپر ایک ایسی خصلت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ موٹاپا ان میں عام ہوگا۔ تو موٹاپا دیٹ مینس کہ کسی ایسے دور میں عام ہوگا، اس سے پہلے یہ معاملہ عام نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، یا جتنے ہم اور بھی پچھلے زمانے دیکھتے ہیں، اس میں لائف سٹائل اس طرح کا ہوتا تھا کہ بڑے سارے لوگ روٹی کمانے کے لیے سارا دن محنت کرتے تھے، تو موٹاپا ان میں ہوتے ہی نہیں تھا۔ لیکن آج کل ذرائع آمدن بڑے آسان ہو گئے ہیں اور بڑا سارا ایزی کام آ گیا ہے، لوگ گھر بیٹھے اسی کے اندر آفیسز میں کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی تباہی اس وقت لگتی ہے کہ جب وہ کھانے بھی ٹکا کے کھاتے ہیں، اور کھانوں کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح کے ٹاپک آف ڈسکشن ہو کہ جس کے اندر کھانے ایکسپلور کیے جا رہے ہوں، ہوٹلنگ ایکسپلور کی جا رہی ہو، اور سوشل میڈیا بھی اس چیز سے بڑا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی نہ کی جا رہی ہو، تو یہ ساری کی ساری ایسی وجوہات ہیں جن سے موٹاپا عام ہو جائے گا۔
کتاب الزہد کے اندر ایک حدیث شریف ہے، اس کے اندر بھی اسی چیز کی ممانعت ہمیں پتہ چل جاتی ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے برے لوگ وہ ہوں گے جنہیں نعمتیں ملیں تو وہ طرح طرح کے کھانے اور کپڑے تلاش کرتے پھریں اور باتیں کرتے وقت بانچھے کھولا کریں، یعنی بے مقصد باتیں کیا کریں۔ تو اس کے اندر بھی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ کھانے اور کپڑوں کی باتیں کی جائیں اور بے مقصد باتیں کی جائیں۔ اب اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہوتا کہ فلاں ہوٹلنگ بڑی اچھی تھی، فلاں زندگی، یعنی کہ کسی دوسرے کی زندگی میں اس سے کیا پازیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو کمپلیکس کا شکار کر رہے ہیں۔ اب ایک بندہ اگر نہیں افورڈ کرتا تو وہ ہاں کا کمپلیکس میں بھی آ رہا ہے کہ فلاں بندہ تو جا کے بڑے مزے مزے کے کھانے کھا رہا ہے لیکن میں تو یہ چیز افورڈ ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح ٹورزم کو بھی ایک عجیب سی ہوا دے دی گئی ہے آج کل کہ ایک بندہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں پہاڑوں میں گیا ہوا تھا اور وہاں کے جا کے ویڈیوز لگا رہا ہے، ریلز لگا رہا ہے اور دوسرے لوگ اس پہ کمپلیکس کے اندر آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ایک ایسی باتیں ہیں کہ جس کے اندر کا ہمارا آج کل ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں ہم نے ان چیزوں کو ٹاپک آف ڈسکشن بنا دی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جب باتیں کریں تو بے مقصد کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ایسی باتیں کریں، ایسے ہمارے ٹاپک آف ڈسکشن ہونے چاہیے جس سے دوسری کی زندگی میں فائدہ ہو، کوئی پازیٹیوٹی اس سے جنریٹ ہو۔ تو اگر ایکسرسائز کی مزید بات کی جائے تو حضرت واصف علی واصف کا قول ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جو روح ہے وہ جسم کی سواری ہوتی ہے، تو دیٹ مینس کہ جسم کو اس قابل ہونا چاہیے کہ روح اس پہ سواری کر سکے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر سوار کی سواری اچھی ہوگی تبھی وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکے گا۔ تو آگے وہ کہتے ہیں، تو اگر میں ایگزیکٹ ان کا کوٹ یہاں پہ پڑھنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ وجود گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے اور گھوڑا خودسر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ سوار اور سواری جو ہے وہ ہمارا جسم ہے، سوار اس کی روح ہے۔ تو جسم کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نیکیاں کر سکے، وہ اچھے کام کر سکے اور اس کو خود سر نہیں ہونا چاہیے۔ دیٹ مینس کہ آپ اس طرح کا جسم اپنا بنا کے کوئی نیگیٹیوٹی میں انوالو نہیں ہو جانا چاہیے تاکہ آپ کو جسم اس پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بڑے سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جان تو ان میں بڑی ہوتی ہے لیکن ان کو وہ نیگیٹیو کاموں میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مزید اس کے بارے میں سورہ البلد کی آیت نمبر 4 ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی ایک باڈی، اس کا سٹرکچر ایسا بنایا گیا ہے کہ اگر وہ مشقت میں رہے گا تو بہتر رہے گا۔ ہم بڑے سارے لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ جو کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں تو لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم کمفرٹ زون میں سے باہر آؤ، اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو اور چیزوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہو تو اپنے کمفرٹ سے باہر آؤ۔ پھر اگر دیکھا جائے تو جو سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے وہ اوبیسٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ سارا درس مل رہا ہے کہ ہم مشقت والے روز مرہ کے کوئی ایسے کاموں میں ضرور انوالو ہونے چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہمارا جسم مشقت میں جائے اور ہم موٹاپے کا شکار نہ ہو۔ تو ان ساری احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہمیں یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے، اپنی روٹین کا پارٹ بنانا ہے، ڈیلی لائف میں اس کو شامل کرنا ہے تاکہ ہم موٹاپے کا شکار نہ ہوں اور بڑی ساری بیماریوں سے بھی بچ سکیں، اور دین نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم دین کی گائیڈنس پہ جو چیزیں اس نے ہمیں کرنے کو بولی ہیں ہم وہ عمل کریں، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کی روح اور اس کا جسم نقصان میں جائے، یہی تو اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ انسان کی تباہی کا۔ تو یہ ایکسرسائز نہ کرنا، جسم کو بیماریوں سے بچانا اور ایکسرسائز کر کے اپنی جسم کو ہیلدی رکھنا، یہ عین اس کے ساتھ جنگ بھی ہے۔ تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انسان کا جسم بھی خراب ہو جائے تاکہ وہ نیکیاں بھی نہ کر سکے۔ تو یہ ہمیں غور کرنا ہے اس باتوں پہ اور ہمیں اپنے شیطان کے خلاف کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور دنیا میں جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں اس میں کامیاب ہو کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم سے بچائے، اور ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی، قرآن پاک سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔